اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام، وجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا ارحم الراحمین۔ ایک اور چانس، ایک اور موقع دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے، کھلے پھر ایک موقع تجھے دے رہا ہوں، ایک اور وقت تجھے دے رہا ہوں تاکہ تو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کو خوب اچھی طرح سے پالے۔ شیطانوں کا جکڑنا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، سرکش جناتوں کا قید کیا جانا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، جنت کے دروازوں کا کھولنا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، آسمان سے فرشتوں کا اترنا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام رمضان میں کیا ہوا جو ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، گھر میں ہو سکتا ہے قرآن لٹکایا وٹکایا ہوا ہو، یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہوتی ہیں تو دھیرے دھیرے روح پر ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ اپنی پہچان انسان بھول جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نورانی تعلق ہے وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا چیز تھی جو سونے کی ٹوکریوں کو ٹھوکر مار دیتی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اپنے ٹھوکر میں رکھتی تھی؟ وہ یہی بندگی تھی۔ بندگی کی لذت، اس کا ذائقہ، اللہ کے ہونے کا یقین، اور سمندر کی طرح پھیلتا ہوا بے پناہ یقین جو سینے میں اللہ کی عبادت سے بھرتا ہے، ویسا یقین اور پتھروں کی ایسی طاقت سینے میں ڈالتا ہے کہ میرے دوستوں بڑی سے بڑی چیز ٹھوکر مار دی جائے۔ رمضان میں ہم روز ٹھوکر مارتے ہیں، کھانے کی چیز ٹھوکر مارے، شہوت کی چیز ٹھوکر مار دی، گالی کی چیز ٹھوکر مار دی، جھگڑے کی چیز ٹھوکر مار دی۔ انی صائم، میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں روزے سے۔ حاضرین گرامی قدر، ماہ رمضان بالکل ہی ہمارے اب سر پر سایہ فگن ہونے کو ہے۔ اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں ذکر کر دی جائیں جس سے رمضان کے لیے ہمارا شوق مزید بڑھ جائے، اور مزید ہم اس مہینے کی عبادتوں کے لیے پرعزم ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے جو ہے خیر اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کا ارادہ بنا لیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے جو بھی مسلمان زندہ ہے، باحیات ہے، اور جسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ دے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مغفرت کا گویا ایک اور موقع دے دیا، ایک اور چانس، ایک اور موقع دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کھلے پھر ایک موقع تجھے دے رہا ہوں، ایک اور وقت تجھے دے رہا ہوں تاکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو خوب اچھی طرح سے پالے۔ تو اس طریقے سے اللہ کا کرم ہے اور اس کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایک اور رمضان دے دے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے نا بڑی عجیب برکتوں کا مہینہ ہے، بڑی عجیب بھلائیاں اور بڑے عجیب خیرات اس مہینے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے کے شروع سے لے کر کے مہینے کے آخر تک ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اور ہر دن، ہر شب اور ہر روز اس طرح سے بھلائیوں کا سلسلہ قائم کر دیا ہے کہ بڑا عجیب ہے۔ حد یہ ہے اس مہینے کے اہتمام کا، اس مہینے کو عزت دینے کا، مقام دینے کا۔ ایک طریقہ تو عزت دینے کا یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں کہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے،
آپ گھر سجا رہے ہوتے ہیں، آپ گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسٹیج سجاتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز سجاتے ہیں جسے کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اگر اسے دیکھنے والے نہ ہوں تو پھر صفائی کافی ہوتی ہے، سجانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، مگر سجایا جاتا ہے اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس سجانے کی وجہ سے اس چیز کی عظمت اور اس کی اہمیت لوگوں کے اندر بیٹھے۔ ایک بات اور یہاں میں عرض کر دوں کہ ٹھیک ہے کوئی چیز بہت اہم ہے، لیکن کسی چیز کو اہم بتانے کے لیے کچھ اہم کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہمارے لوگ کہتے رہتے ہیں نہیں وہ تو اپنی جگہ اہم ہی ہے، کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو چیز اہم ہو، جو چیز شان والی ہو، اس کے لیے کچھ شان والے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دے دی۔ اب نبوت خود ہی بڑی شان والی ہے، نبوت خود ہی بڑی عظیم چیز ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے، آپ کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا آپ کے ہاتھوں سے معجزات ظاہر فرمائے، آپ کے ذریعہ فتح نصیب فرمائی۔ تو کوئی بھی چیز اہم ہو، کتنی بھی اہم ہو، مگر اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں۔ رمضان اس قدر اہم ہے، اس قدر باعظمت ہے کہ اس کی عظمت کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کام کیے، لیکن کچھ کام تو ایسے بھی ہیں اتنا اہم ہے کہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے وہ کام کیا ہوا ہے۔ شیطانوں کا جکڑنا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، سرکش جناتوں کا قید کیا جانا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، جنت کے دروازوں کا کھولنا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، آسمان سے فرشتوں کا اترنا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام رمضان میں کیا ہوا جو ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم کو ایسے لگتا ہے، لیکن زمین سے آسمان تک رمضان کے لیے اہتمام ہی اہتمام ہے، سجاوٹ ہی سجاوٹ ہے، ہر طرف سجاوٹ ہے، ہر طرف رونق ہے، ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف برکتیں ہیں، ہر طرف چرچے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے۔ وہ فرشتہ جو نبیوں پہ اترا کرتا ہے، اس فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں زمین پہ اتار دیا ہے۔ تو یہ عظمت ہے اس مہینے کی، یہ مقام ہے اس مہینے کا کہ غیر مرئی جو ہے ہمارے لیے وہ بھی ہو رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، عبادت انسان کر رہا ہے، رمضان کے روزے انسانوں کے لیے ہیں مگر چرچے آسمانوں پہ ہیں، بات زمین کی ہے مگر بات آسمانوں پہ ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ مہینہ، اسی مہینے میں اسی مہینے کو منتخب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی ابتدا کے لیے، اسی مہینے میں نبوت کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے سینے میں ڈالا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے لیے وقت بھی بہت اہمیت کرتا ہے، وقت بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں دی، قرآن کے نزول کی ابتدا اس مہینے میں کی۔ یہ عظمت ہے اس مہینے کی، یہ مقام ہے اس مہینے کا۔ تو میں نے جو آیت پڑھی اس میں یہ بتایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کر نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ سب جو ارکان اسلام ہیں، یہ ایسی عبادتیں ہیں جو انسان کی روح کی صفائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ جس طرح روزہ پہلے تھا اسی طرح نماز بھی پہلے تھی، جس طرح زکوٰۃ آج ہے اسی طرح زکوٰۃ پہلے بھی تھی، نماز جس طرح آج ہے نماز پہلے بھی تھی، روزہ جس طرح آج ہے روزہ پہلے بھی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دل اور دماغ کی صفائی کے لیے نسخہ ہمیشہ ایک رہا ہے، نسخہ ہمیشہ ایک رہا ہے۔ نسخے میں کم اور زیادہ ہے
کتنے پاور کا ٹیبلٹ کس قوم کے لیے، کس امت کے لیے، کتنی نمازیں کون امت پڑھے گی، کون کتنی کم پڑھے گی، اور نماز کی کیفیت اور شکل و صورت کس امت میں کیسی ہوگی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ روزہ کون سی امت کتنی رکھے گی، کتنی نہیں رکھے گی، ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل نسخہ سب کا ایک ہے، کیونکہ سارے کے سارے انسان ہیں اور دنیا میں سبھی پیدا کیے گئے، تو تمام آلائشوں کو دھلنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق برابر ٹھیک طرح سے قائم رہے، اس کے لیے ارکان ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں بھی یہ ارکان نہیں ہیں، جہاں بھی کسی بھی جگہ میں نماز ختم ہو جائے بالکل، کسی بھی جگہ میں زکوٰۃ ختم ہو جائے بالکل، کسی بھی جگہ میں روزہ ختم ہو جائے بالکل، نام مسلمانوں والا ہو، آپ دیکھ لیجئے ارتداد کی جتنی خبریں آتی ہیں، مذہب تبدیل کرنے کی جتنی خبریں آتی ہیں، یہ خبریں وہاں کی ہوتی ہیں جہاں پہ بعض دفعہ مسجدیں بھی نہیں ہوتی، یا مسجدیں تو ہوتی ہیں لیکن وہاں اذان نہیں ہوتی، یا اذان تو ہوتی ہے مگر وہاں نماز نہیں ہوتی، مطلب روزہ بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، گھر میں ہو سکتا ہے قرآن لٹکایا وٹکایا ہوا ہو، یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہوتی ہیں تو دھیرے دھیرے روح پر ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ اپنی پہچان انسان بھول جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نورانی تعلق ہے وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نسخہ دیکھیے، اسی میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ جو فرض کیا گیا میرے دوستوں، روح جو انسان کی ہے نا، روح ایک اسٹرکچر میں ہے۔ جیسے سونا جب رکھا جاتا ہے تو اس کو اچھی مضبوط صاف ستھری تھیلی میں مثال کے طور پہ رکھتے ہیں، یا کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کے لیے قیمتی ایک اچھا سا برتن ہوتا ہے اس میں رکھتے ہیں، تو برتن اور چیز دونوں اہم ہیں۔ تو یہ جو روح ہے نا، یہ جسم کے برتن میں ہے۔ اب جسم کی کچھ ضرورتیں ہیں، تو جسم اپنی جب ضرورتیں پوری کرتا ہے، چاہے کھانے کی ضرورت پوری کرے، چاہے پینے کی ضرورت پوری کرے، چاہے آرام کی ضرورت پوری کرے، چاہے کوئی اور ضرورت پوری کرے، جسم جب اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو بہت دفعہ ہمارا نفس کیا ہوتا ہے، اس میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے یہ تو۔ اور یہ دنیا ہے، دنیا آلائش کی جگہ ہے، تو کوئی بھی چیز جو ہمارے بدن میں آتی ہے نا، چاہے آرام آئے، چاہے خواہشات آئیں، چاہے خیالات آئیں، چاہے کھانے پینے کی چیزیں آئیں، بالکل صاف نہیں ہوتی ہیں، بالکل صاف نہیں ہوتی ہیں۔ تو کھانے پینے کے راستے سے روح پر جو زنگ لگتا ہے، الگ الگ گندگی ہوتی ہے بھائی۔ دیکھیے کسی گندگی کے لیے کوئی صابن کسی گندگی کے لیے کوئی کیمیکل ڈالنا پڑتا ہے، کسی گندگی کو صاف کرنے کے لیے کچھ اور ڈالا جاتا ہے، گندگی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی روح پر جو گندگی لگتی ہے وہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، دنیا کے خواہشات کی گندگی ہوتی ہے، شہوات کی گندگی ہوتی ہے، فتنوں کی گندگی ہوتی ہے، کھانے پینے والی گندگی ہوتی ہے، حرام حلال کی گندگی ہوتی ہے، خیالات کی گندگی ہوتی ہے، ارادوں کی گندگی ہوتی ہے، سوچ اور فکر کی گندگی ہوتی ہے، تمام چھونے پکڑنے کی گندگی ہوتی ہے، تمام طرح کی گندگیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ گندگیاں جن کا تعلق کھانے پینے کے راستوں سے ہیں، ان گندگیوں کو مارنے کے لیے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ روزہ کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچو، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ بچ سکو، تاکہ ڈرو۔ تقوی کا مطلب ڈرنا بھی ہوتا ہے، تقوی کا مطلب بچنا بھی ہوتا ہے، اور تقوی کا مطلب خیر کے راستے پر چلنا بھی ہوتا ہے۔ اور نتیجے کے اعتبار سے سب ایک صحابی رسول بیان کیا جاتا ہے کہ تقوی کیا ہے، تو پھر تقوی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور ان جھاڑیوں سے گزرنا ہو تو کیسے گزرو گے؟ تو کہا بھئی دامن سمیٹ لیں گے، اور دامن سمیٹ کر کے، کپڑے سمیٹ کر کے، اور بچا کر کے گزریں گے۔ اچھا، اب اس میں گزرنے میں کہیں کوئی کانٹا لگ بھی جائے گا تو آدمی کیا کرے گا؟ جلدی سے کانٹا نکالے گا کسی طریقے سے، اور پھر بچ کے کٹ مارتے ہوئے نکل جائے گا۔ کہا یہی تقویٰ ہے۔
کہا یہی تقویٰ ہے۔ روزہ وہ پوائنٹ دیتا ہے، روزہ وہ انرجی دیتا ہے کہ یہ جھاڑیاں جو ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں، یہ کھانے پینے والی جھاڑیاں، یہ پیٹ سے متعلق جو جھاڑیاں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جھاڑیوں میں سے ہی آپ کو گزرنا ہے۔ راستے ہیں، کہیں راستے صاف ہیں، کہیں پرخطر ہیں، کہیں پیچیدہ ہیں۔ ان پرخطر اور پیچیدہ راستوں سے گزرنے کے لیے دنیا کے روزہ بہت طاقت کا کام کرتا ہے۔ وہ جو مہینے بھر طاقت ملتی ہے ہم کو، اس طاقت سے یہ بچنے والی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، بچنے والی قوت پیدا ہو جاتی ہے، سلیقہ چلنے کا آ جاتا ہے ان راہوں سے۔ یہ ہے روزے کی ایک اہم چیز۔ اس میں یعنی گویا احساس جگ جاتا ہے۔ بھائی آدمی جب مر جاتا ہے، اس کو چاہے سوئی سے چبھوئیے چاہے تلوار سے چبھوئیے، اس کو کچھ فرق نہیں ہے، لیکن جب زندہ ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعہ ہمارے احساس کو، ہمارے احساس کی قوت کو جگا دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن جب ان کو مشین میں ڈال کر کے دوبارہ ان کو ریسائیکل کیا جاتا ہے، اور ریسائیکل کر کے جب نکالا جاتا ہے تو وہ چمکنے لگتی ہیں۔ پانی آلودہ ہو جائے، یہاں تک کہ مان لیجیے ہم یوز جو کیے ہیں یہی پانی، اسی پانی کو مشین میں ڈال کر کے اس کو ایسا صاف کیا جائے گا کہ پھر دوبارہ وہ گندا پانی ہمارے پینے کے لائق ہو جائے۔ کیسے ہوا؟ گویا اس کی گندگی کو نکال کر کے اس کے خیر کو جگا دیا گیا۔ اب اس کے خیر کو جگا دیا ہے آپ نے، ایسے ہی ہماری روح جو ہے، ہمارا نفس جو ہے، اس کو یہ جو سویا ہوا ہے، کچھ بھی ہو، کان میں کیسی بھی آواز آئے کوئی احساس نہیں، الفاظ کیسے بھی ہوں کوئی احساس نہیں، آنکھ کے سامنے کچھ بھی ہو کوئی احساس نہیں، مگر روزہ کیا کرتا ہے؟ آنکھ کی صلاحیتوں کو جگا دیتا ہے، کان کا احساس جو سویا ہے اسے جگا دیتا ہے، پیٹ کے احساس کو جگا دیتا ہے، دل کے احساسات کو جگا دیتا ہے۔ اور جب آدمی جاگ جاتا ہے، احساس جب اس کا زندہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں بھائی یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے، یہ برائی ہے، ذرا دور رہیں، یہ شر ہے، اس سے بچ کے رہیں۔ یہ روزہ کام کرتا ہے، روزہ بچنے کی، ڈر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ ڈر ایک بہت مثبت چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ وہ ڈر کی ایک کیفیت، یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ میں اسی بات کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں، بہت اچھی طرح سمجھیے گا۔ اصل میں ہم اور جانور، انسان اور جانور، ان دونوں میں جو فرق ہے وہ عقل اور نطق کا ہے۔ عقل مطلب سمجھ اور نطق مطلب بولنا۔ ہمارے اور جانوروں میں بہت بڑا ایک ڈفرینس جو ہے، بولنے کی صلاحیت یہ معمولی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ بولنے کی جو طاقت ہے، اللہ نے جو یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے۔ بہت یہ وہ نعمت ہے جو ہم میں اور جانوروں میں فرق کرتی ہے۔ یہ گونگا آدمی، اس کے دل میں خیالات در خیالات آ رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کو بیماری ہو گئی، مگر وہ کیسا اندر تڑپتا ہے کہ منہ سے کچھ نکل جائے، الفاظ لگتا ہے یہاں تک آ گئے، زبان کی نوک تک اسے لگتا ہے الفاظ آ گئے، مگر منہ کھولتا ہے تو ہوا ہی ہوا ہے، کچھ نہیں ہے۔ کتنے کرب سے وہ انسان گزرتا ہے اپنے اندر کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کہنے وہ کہتا کچھ ہے، آپ سمجھتے کچھ ہے۔ تو یہ گویائی کی جو قوت ہے نا، یہ بولنے کی جو قوت ہے میرے بھائیوں، یہ بڑی اہم قوت ہے۔ اسی لیے امتوں میں بولنے کا بھی روزہ رہا ہے۔ آج اس امت میں نہیں، لیکن ایک بدلی ہوئی شکل میں ہے وہ روزہ۔ بولنے کا بھی روزہ رہا، ایک بدلی ہوئی شکل میں وہ بولنے کا بھی روزہ ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ کچھ بولنا ہی نہیں ہے، ایسا روزہ رکھا جاتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا روزہ یاد ہے؟ وہ جب کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں بولنے کے۔ آج بھی اس کی شکل ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں کوئی بات بولنی نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے تو کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ کیوں؟ یہ بولنے کی جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اس صلاحیت کا روزہ رمضان میں دیا گیا ہے کہ ہم کوئی غلط بات نہیں بولیں۔ تو یہ بولنے سے جانور اور ہمارے میں فرق ہے۔ اور ایک عقل ہے،
جو ہمارے اور جانور میں فرق ہے۔ باقی کھانے پینے کا جو معاملہ ہے، آرام کرنے کا جو معاملہ ہے، مرد و زن سے ملنے جلنے کا معاملہ ہے، ہمارے اور جانور میں سیم ہے۔ جیسے ہم آرام کرنا چاہتے ہیں کھوئی طاقت کو بحال کرنے کے لیے، ویسے جانور بھی آرام کرنا چاہتا ہے کھوئی طاقت کو بحال کرنے کے لیے۔ جیسے ہم کھانے پینے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، ویسے جانور بھی خواہش رکھتا ہے۔ جیسے انسانی نسل کو بچانے کے لیے کہ باقی رہے، اللہ نے جانوروں کے اندر ایک جذبہ، ایک الارم رکھ دیا ہے، وہ اپنی مادہ سے ملتا ہے، ایسے ہی انسانوں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تین مطالبات ہیں، جو تینوں مطالبات انسانوں اور جانوروں میں ایک طرح کے ہیں۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ ان تینوں مطالبات کو کنٹرول کرتا ہے کہ یہ والی چیزیں ہماری اور جانوروں کی الگ الگ رہنی چاہیے۔ کھانے کا مطالبہ جانور میں اس طرح سے ہے کہ وہ کسی کی فصل ہو، کہ جنگل کی گھاس ہو، آپ کی قیمتی سے قیمتی فصل ہو، ایک ایک پودا ہو زعفران کا ہو، ہزاروں روپے کی قیمت کا ہو۔ جانور کو اس سے کچھ نہیں غرض ہے، وہ اس کو نظر آیا، اس نے منہ ڈال دیا، کھا لیا، وہ کیا جانے کہ یہ کیا کب کھانا چاہیے، ادھر موجود تھا تو ادھر نہیں کھانا چاہیے تھا، اسے اس سے کچھ پتہ نہیں، جہاں بھی ملا جیسا بھی ملا کھا لیا۔ اس کو ضرورت لگی آرام کرنے کی، جیسے بھی ہوا بیٹھ گیا، اس کو الارم بجا، وہ محفل ہو، مجمع ہو، کہیں بھی ہو، اپنا کام شروع کرتا ہے۔ لیکن روزہ بتاتا ہے کہ نہیں، ہم جانور نہیں ہیں، افطاری کا وقت ہے، بھوک شدید لگی ہے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ بات دہراتا ہوں بار بار کہ جب بچوں کو افطاری پر ضرور بیٹھاؤ، اور بیٹھاؤ جب افطاری پر، تو عام طور پہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو پکڑا دیتے ہیں کٹورا، تم کھاؤ ابھی ہم کھائیں گے۔ نہیں پکڑائیے، یہ کوئی فرض اور ضروری بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تربیت کے لیے اور دلیل ہے، اس کی دلیلیں ہیں اس کی کہ ایسا کرنا چاہیے۔ بچے کو سمجھائیے کہ نہیں، سمجھ لیجئے اس کو چھوٹا سا روزہ آپ رکھوا رہے ہیں، چھوٹا سا روزہ رکھوا رہے ہیں۔ صحابہ ایسا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ٹکڑا کر کے روزہ رکھوا کے تربیت دیتے تھے بچوں کی۔ تو سمجھیے چھوٹا سا روزہ آپ رکھوا رہے ہیں، سامان جب افطاری کا لگا دیا گیا اور بچے کو لے کے آپ جب بیٹھے نا، تو اب وہاں آپ کھانے مت دیجئے اس کو، آپ بتائیے کہ جب اذان ہوگی تب کھائیں گے، یا وقت ہو جائے گا تب کھائیں گے، تو تب تک وہ کنٹرول میں رہے، جانور مت بننے دیجئے، تب تک وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ اور یہ جو کنٹرول میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، یہی ہم کو جانور سے الگ کر رہا ہے۔ پھر اس لیے جب کھائیں ہم تو بہت سنبھال کے کھائیں۔ جانور کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ کچھ دیر تک منہ اٹھاتا نہیں ہے، وہ منہ نہیں اٹھاتا ہے، لیکن ہم کو جانور کی طرح نہیں کھانا ہے۔ رمضان نے جب بھائی سحری سے لے کر کے افطاری تک کی تربیت دے دی، تو اس تربیت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم کھائیں تو کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، اس کی بھی تمیز رکھیں۔ ہم تو کچھ بھی کھاتے ہیں افطاری میں، کچھ بھی کھاتے ہیں، کچھ بھی مت کھائیے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ کے بدن کے لیے، آپ کی بدن کی قوت کے لیے جو چیز ٹھیک ہو وہ کھائیے، تاکہ تراویح بڑی طاقت سے پڑھ پائیں۔ وہ ڈرنک پیتے رہتے ہیں گھما گھما کر کے، اور ایسا پی لیا کہ بس شرابی کی طرح مست ہو گئے، اب کہاں تراویح اور کہاں کیا، کچھ ہمت نہیں ہو رہی ہے، ایسا مت کھائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں اور جانور میں فرق ہے، یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ آپ سحری کھا لیے، آپ کو اپنے بیوی سے اب وقت ختم ہو گیا، نہیں ملاقات کرنی ہے، یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ تو جو جانوروں والے مطالبات ہیں ہمارے اندر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، اسے یہ روزہ کنٹرول کرتا ہے اور بندگی کا احساس جگا دیتا ہے۔ اصل میں دیکھیے، میں ایک مثال دوں آپ کو۔ ایک بچہ ہو، آپ کا بچہ ہو، اپنے بچے کو آپ پیدا جب ہو بچہ نا، مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ 4 مہینہ جو بھی ہو گیا، آپ کسی دایا کو دے دیجئے، دودھ پلائے، پیسہ وہاں دیتے رہیے۔ جب بچہ 12 سال کا ہو جائے، تب 12 سال کا جب بچہ ہو جائے تب اپنے گھر لے کے آئیے، بتائیے کہ ابو ہم ہیں، ابو وہ نہیں ہے، امی یہ ہے، وہ امی نہیں ہے۔ آپ بتائیے ایمانداری کے ساتھ کہ کیا وہ محبت آپ سے وہ کرے گا جو محبت اس نے اس دایا سے کیا ہے؟
12-13 سال کے بعد جب لائیے گا نا تو اس کا اصل میں بوند بوند احساس جمع ہوتا ہے. بچہ بچپن ہی سے قطرہ قطرہ ماں لفظ جو بولتا ہے تو وہ لفظ ماں کے لیے سالوں بوند بوند خیالات جمع کرتا ہے, سالوں ہر لمحہ جمع کرتا ہے. وہ خیالات اس نے دوسری ماں کے لیے جمع کر لیے ہیں, دوسرے باپ کے لیے جمع کر لیے ہیں. کیسے جگے گا؟ اب وہ باپ ہونے کا, آپ کا بیٹا ہونے کا احساس جگانے میں پھر اسے 8-10 سال لگ جائیں گے. میرے بھائیوں, روزہ یہی کام کرتا ہے کہ بندگی کا جو احساس ٹوٹتا ہے, بندگی کا جو احساس ٹوٹتا ہے, یہ احساس جو دھیرے دھیرے کہ اللہ میں اس کا بندہ, اللہ میں اس کا بندہ, کتنے لوگوں کے یہاں یہ احساس بلاک ہو جاتا ہے. روزے میں اسی احساس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے, اس کو جگایا جاتا ہے, پھر اس کو چالو کیا جاتا ہے. کیسے چالو کیا جاتا ہے؟ دیکھیے چالو کیسے ہو رہا ہے اور چالو ہو جاتا ہے. سحری آپ نے کیا اور سحری کرنے کے بعد جو ہے ٹائم ختم ہو گیا. کوئی ایسا کھانا آ گیا آپ کے سامنے کہ جو آپ سنتے تھے, سپنے دیکھتے تھے, اس کے لوگوں سے بیان کرتے تھے کہ فلاں کھانا کبھی کاش مل جاتا کھانے کو تو بہت اچھا تھا, اور ایسا ہے نا کہ ابھی نہیں کھائے تو دوبارہ ملنے والا بھی نہیں ہے, اب چانس نہیں ہے بعد میں ملنے کا. کیا کریں گے آپ؟ مطلب میں تو کہتا ہوں ایک 3rd ایمان والا شخص بھی جو روزہ رکھتا ہو کبھی نہیں کھائے گا. آیا سامنے نا, بڑی قیمتی چیز آئی, بڑی قیمتی چیز آئی, ملی نہیں تھی, اب ملے گی نہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے, اذان ہونے لگی ہے. آپ کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں, اللہ دیکھ رہا ہے, جانے دو دنیا ہے. تو یہ جو آپ کے دل میں یہ جتنے خیالات آ رہے ہیں یہی آپ کو جگا رہے ہیں, یہی آپ کو جگا رہے ہیں. نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اب آپ جگ رہے ہیں. گالی منہ سے نکلنے جا رہی ہے, آپ روک رہے ہیں, اب آپ جگ رہے ہیں. دوپہر کی سخت دھوپ ہے, باتھ روم کا دروازہ بند ہے, نلکے کا پانی چمکتا ہوا آ رہا ہے, پیاس ایسی شدید ہے جیسے ریت سے دھواں اڑ رہا ہو, ویسے آپ کے سینے سے دھواں اڑ رہا ہو, کلیجہ سلگ رہا ہے پانی کے بغیر, اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. چلو آج پی لیتے ہیں پھر معافی مانگ لیں گے اللہ سے, کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. مگر میرے بھائی, پانی اس لیے نہیں پی رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو آپ کو خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے, یہی آپ جگ رہے ہیں. شام تک آپ کو اللہ تعالیٰ جگاتا رہا, افطاری تک. مہینے بھر یہ جو پوائنٹ رہ کے آتے ہیں, اور جیسے ہی آپ سست پڑتے ہیں تیسے ہی آخری عشرہ آ جاتا ہے, اور آخری عشرے کا ثواب اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ آپ کا جگنا کم نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک تو آپ جاگ رہے تھے, 20 دن کی ہو گئے, 20 دن ہو جانے کی وجہ سے اب کچھ سستی آ گئی ہے. 10 دن تازہ تھے, پھر بیچ 10 دن ڈھیلے ہوئی, اب کچھ ڈھیلا پن آ گیا. تو کیا کیا؟ کہا ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر جگانے کے لیے, تاکہ آپ کا احساس جو آپ کی مشین چل رہی تھی نا, اس میں تیل اتنا اچھا اور اتنا بڑھیا اور اتنا زیادہ ڈال دیا, اور ہر پرزے کو مشین کے ایسا ٹھیک کر دیا کہ پھر مشین تیزی سے چلنے لگی ہے, اور پھر چلے گی چاند تک. کیوں؟ تاکہ میں اللہ کا بندہ ہوں, یہ احساس آپ کے دل اور دماغ میں اچھی طرح جگ جائے. میرے بھائی, اچھی طرح جگ جائے. بڑی عجیب چیز ہے, بڑی عجیب چیز ہے. بلکہ اعتکاف جو ہے نا آخری عشرے کا, وہ کیا ہے؟ اعتکاف ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن تعریف ذرا بندگی کے نقطۂ نظر سے سمجھتے ہیں. اللہ کا بندہ, اصل میں بندگی کا جو احساس ہے نا بڑا پیارا ہے, بڑا پیارا ہے. بس اس کو سمجھنے کے لیے, اگر سمجھنا ہے اس کو, تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک ماں ہی کی ذات ہے. دیکھیے, اور اسی لیے اللہ نے اپنے بعد اس کا احسان ذکر کیا ہے. بندگی کے احساس کو اگر سمجھنا ہے تو کہیں کوئی قریب سمجھنے کی کوئی چیز ہے تو وہ ماں کی ذات ہے, یا بیوی کے لیے شوہر کی ذات ہے. کہ کیسے آپ ماں کے قدموں میں بچھونا تو اچھا لگتا ہے. اب کتنا بھی جھک جائیے, آپ ماں کی ڈانٹ کتنی بھی سن لیجئے, آپ کو ماں کی بولیاں کتنی بھی سننی پڑیں, ماں کی خاطر کتنا بھی جھکنا پڑے, ماں کی خاطر کتنا بھی رسوا ہونا پڑے, کتنا مزہ دیتا ہے.
بس وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے ہم چیزوں کے لیے، لیکن سمجھنا اگر ہے بندگی کا جب ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے سینے کے اندر تو ایک ایک چیز مزہ دیتی ہے، نماز کی ایک ایک ادا مزہ دیتی ہے، سجدے کا ایک ایک رنگ ہمارے سینے کو روشنی سے بھر جاتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے کہ 20 دن تک تو لگے رہے خیر برکت بٹورنے میں، جمع کرنے میں، اب جب 20 دن گزر گیا نا تو اب تو یہ ہو رہا بھائی یہ تو جا رہا ہے، اب ضرورتیں تھیں انسان کی، کبھی مارکیٹ چلے جاتے تھے، کبھی کچھ اور کرنا ہوا، کاروبار تو ایک دم مکمل بند نہیں کر سکا، اب آپ کو اپنے کو لگ رہا ہے نا کہ سب گھاٹا ہو گیا، اپنے کو کیا لگ رہا ہے کہ سب بڑا 20 دن گھاٹا ہو گیا اور 10 ہی دن رہ گیا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ ایسا، اب بھائی ایسا کرنا ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ چلو بڑھیا بستر سمیٹو اور چھوڑو سب، اور آ جاتے ہیں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ 10 دن کا پورا سمیٹ لیتے ہیں، ورنہ بڑا خسارہ ہونے والا ہے، بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ تو یہ اعتکاف ہے۔ پھر گویا آپ نے اللہ کے لیے، پھر آپ نے اپنی جائز چیزوں کو بھی روک لی ہے، اپنا ملنا، اپنا جلنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے مگر اس کی ایک بہترین شکل ضرور ہے۔ رہبانیت میں کیا ہوتا تھا؟ لوگ ماں باپ سے، بھائی بہن، گھر، اعزاء اقارب، رشتہ خاندان سب سے دور ایک چراغ جلا کر کے ایک جنگل میں کہیں ویرانے میں اللہ اللہ کرتا۔ دیکھیے میں ایک بات یہاں بہت اہم بات آپ کو بتا دوں کہ عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت اور اس میں اللہ کا نام جڑا ہونا اتنا اہم ہے، حتیٰ کہ وہ بدعت ہو، حتیٰ کہ وہ حرام ہو، پھر بھی اس میں اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ بدعت ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ رہبانیت بدعت تھی۔ رہبانیت کیا تھی؟ بدعت ہے۔ رہبانیت کیا؟ گناہ ہے۔ لیکن رہبانیت کون سا گناہ ہے؟ اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا گناہ ہے۔ تو اس کے لیے قرآن نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا کہ یہ یہودی تو بڑے بدتمیز ہوتے ہیں لیکن یہ عیسائی نرم ہوتے ہیں۔ کیوں نرم ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار ہیں۔ کون سی عبادت کی بات کہی بھائی؟ وہ عبادت جو گناہ ہے، مگر اللہ کی عبادت کا اثر گناہ کی شکل میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ وہ سینے کو نرم کرتا ہے۔ میرے بھائی آپ کو ایک اور مثال بتاؤں، عبادت حتیٰ کی بدعت کی شکل میں بھی ہو، اس کا اثر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حوض کوثر پر حدیث بہت مشہور ہے، بدعتی جائیں گے، بدعتی جائیں گے، معلوم ہے آپ کو، یہ روایت تو آپ نے تقریروں میں سنی ہوگی، بدعتی جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول پانی پلانے کے لیے بڑھیں گے اور یہ پانی پینے کے لیے بڑھیں گے، جب تک بیچ میں فرشتے آ جائیں گے، ہٹانے لگیں گے۔ اللہ کے رسول کہیں گے کہ میری امت کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعتیں کی تھی، تو کہا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بھگاؤ بھگاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد بدل لیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے وہ پہنچے وہاں تک کیسے؟ وہ بدعتی ٹھیک ہے، پانی تو ملے گا نہیں ان کو، لیکن بدعتی پہنچا کیسے وہاں تک؟ میرے بھائی نماز سے جو وضو کا نشان تھا اس کی وجہ سے پہنچا۔ عبادت یعنی عبادت ایسی چیز ہے، تو اللہ کی جو بندگی ہے نا، اور جب صحیح شکل میں کی جائے میرے دوستو، سنت کی شکل میں کی جائے، درست شکل میں کی جائے، تو کیا اس کا مزہ ہے۔ تو عبادت بڑی عجیب، بڑی ہی لذیذ چیز ہے۔ اسی لیے ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس لذت میں ہیں، مطلب وہ غرور کی حد تک اگر نہ جائے تو وہ ایک نشہ ہے، مکمل نشہ ہے۔ کہاں کہ بادشاہوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہم کتنے آرام میں ہیں تو حسد سے وہ ہماری گردنیں تلواروں سے اتروا دیں۔ وہ چیز ہے اصل میں، آپ سمجھے نہیں وہ کیا چیز تھی، وہ کیا چیز تھی جو سونے کی ٹوکریوں کو ٹھوکر مار دیتی تھی، وہ کیا چیز تھی جو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اپنے ٹھوکر میں رکھتی تھی؟ وہ یہی بندگی تھی۔ بندگی کی لذت، اس کا ذائقہ، اللہ کے ہونے کا یقین، اور سمندر کی طرح پھیلتا ہوا بے پناہ یقین جو سینے میں اللہ کی عبادت سے بھرتا ہے، ویسا یقین اور پتھروں کی ایسی طاقت سینے میں ڈالتا ہے کہ میرے دوستو
بڑی سے بڑی چیز ٹھوکر مار دی جائے۔ رمضان میں ہم روز ٹھوکر مارتے ہیں، بس جتنے ہی اس کو کھانے کی چیز ٹھوکر مارے، شہوت کی چیز ٹھوکر مار دی، گالی کی چیز ٹھوکر مار دی، جھگڑے کی چیز ٹھوکر مار دی۔ انی صائم، میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں روزے سے ہوں، یہ مہینے بھر یہ پوائنٹ کو پریشر تو جانتے نا، جو دبانے سے پوری حرکت میں آ جاتا، یہ جو مینشن ہو رہا ہے پوری دماغ کی نسوں میں، بار بار مینشن ہو رہا ہے، افطاری مینشن ہو رہی ہے، سحری مینشن ہو رہی ہے، تراویح مینشن ہو رہی ہے، اذان مینشن ہو رہی ہے، تلاوت مینشن ہو رہی ہے، اور بار بار انی صائم مینشن ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جمع ہو کر کے بالکل بندگی کا مزاج ایک اچھا سافٹ قسم کا بنا دیتی ہیں میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا سامان کیا اس میں، کیا کیا سامان کر دیا میرے بھائی، اس کا اجر بڑھا دیا، اس کا اجر بڑھا دیا، اس کا ثواب بڑھا دیا، اس کا 70 گنا کر دیا، اس کا 1000 گنا کر دیا، اس کا 1000 مہینوں کے برابر کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ شب قدر کی برکت سے جو محروم رہ جائے، فرض نہیں ہے لیکن ایک مزاج ہے اس کا کہ اتنا جب زیادہ ثواب کہ 1000 مہینوں کے برابر، اور اس سے جو محروم ہو جائے تو واقعی اس کا دل مر چکا ہے، واقعی اس کا دل مر چکا ہے۔ اور دل مرنے کی ایک علامت میرے بھائی، ہم کیسی کیسی چیزوں کے لیے جاگتے ہیں، کاروبار بند کرتے ہیں، کیسی ارے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ چلو صحیح پہ، مگر اختلاف تو ہے، چلو اختلاف تو مان لو، کم سے کم ہمارے بھائی اختلاف تو مان لو کہ فلاں چیز ہے جس کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، مگر کم سے کم اس میں اختلاف ہے۔ مگر جس میں اختلاف نہیں ہے، جو ساری امت کے لیے برکت ہے، ساری امت کے لیے سعادت ہے، اس کے لیے ہم نہیں جاگتے۔ 1000 مہینوں کے برابر ثواب، اس کے لیے ہم نہیں جاگتے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بڑا محروم ہے۔ تراویح کی نماز مطلب مہینے بھر کی تراویح سے سال بھر کے سارے صغیرہ گناہ معاف۔ اور صغیرہ گناہ آپ جانتے ہیں کتنے ہم لوگ کر لیتے ہیں، مطلب میں آپ کی نہیں بات کروں، میں مولوی، میں خطیب، میں اپنی بات کر لوں کہ کتنے گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں کہ باتوں میں کچھ بات تو نکل ہی آتی زبان سے، ہے نا، نفس ہے، کھانے پینے میں گناہ ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں گناہ ہوتا رہتا ہے، کتنے گناہ 24 گھنٹے میں مطلب 24 دفعہ ہم کم سے کم کر جاتے ہیں جو ہم کو یاد ہی نہیں رہتے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں۔ وہ سارے سال بھر کے گناہ اور تراویح کی برکت سے معاف ہو جائیں گے میرے بھائی، سوچو۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر دوں میرے بھائی، ہم کتنے ناکارہ ہیں وہ حدیث کی روشنی میں دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، اور کوئی دروازہ پھر کھولا نہیں۔ وہ صفدت الشیاطین و مردت الجن، اور شیاطین قید کر دیے جاتے اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے، اور ایک پکارنے والا پکارتا، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے جو ہے کیا نام سے خیر تلاشنے والے تلاش، اور اے برائی تلاشنے والے رک جا۔ اس میں یہ کہا نا کہ سرکش جنات باندھ دیے جاتے، اور شیاطین مطلب چھوٹے چھوٹے لوگ کھولے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ۔ اس سے اب آپ کو، ہم کو اور اپنے آپ کو اگر پتہ کرنا ہے کہ میں کتنا برا ہوں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ابھی شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہمارا نفس بھی اپنے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو دیکھیے جب بھی دو چیز رہتی ہے نا، جب 2 لوگ کام کر رہے ہیں، 2 لوگ، اب 2 لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں میں نے زیادہ کیا، وہ کہتا میں نے زیادہ کیا، کیونکہ دونوں کا کام مل کے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن فرق کب لگے گا نا، جب کہیں گے نہیں تم کو وہ زمین کھودنی ہے الگ اور تم کو وہ زمین کھودنی ہے الگ، اب پتہ چلے گا کہ کون زیادہ کر رہا ہے یا کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ مل کے کرنے میں جو نہیں کر رہا اس کو بھی کرنے کا نام آتا، جو کر رہا اس کو بھی نہیں کرنے کا نام آتا۔ رمضان نے کیا کیا ڈیوائیڈ کر دیا، الگ کر دیا، کہا ابھی تمہارا نفس بھی تھا، شیطان دونوں تھے ساتھ میں، اب ادھر تمہارے نفس کی طرف سے کون ہے، شیطان کی طرف سے کون ہے، چلو نہیں کلیئر ہو رہا نا، ابھی دیکھ لو کہ تم کتنے برے ہو، ابھی تم اور تمہارا نفس ہو، ابھی شیطان باندھا ہوا ہے، ابھی سرکش جنات باندھے ہوئے، بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں بیچارے ادھر ادھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس رمضان کے مہینے کے باوجود اگر ہم برائی کر رہے ہیں، رمضان کے روزوں کے باوجود اگر ہم برائی کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک شیطان تیار ہو، ہم خود شیطان ہیں، مطلب ہم سیدھا لفظ میں دلیل دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، مطلب ہم خود شیطان ہو گئے ہیں۔ اب کہیں کہ یہ انسان کہاں شیطان ہوتا ہے؟ میرے بھائی شیطان تیسری مخلوق ہے ہی نہیں، مخلوق تو مطلب فرشتوں وغیرہ کو چھوڑ کر کے 2 ہی ہے، ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے، مخلوق 2 ہی ہے، شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے۔ شیطان کون ہے؟
شیطان اصل میں انسان میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس. اے اللہ میں وسواس خناس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ وسواس خناس شیطان من الجنت جو جناتوں میں سے ہوں والناس اور جو انسانوں میں سے ہوں. بھئی دونوں شیطانوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو شیطان کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے. شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں, شیطان جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں. رمضان کا روزہ ہم کو بتا دیتا ہے کہ آپ اپنا خود پڑھ لو کہ آپ خود کتنے بڑے شیطان ہو. میرے دوستو, اللہ اگر ہم یہ آئینہ دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈریں کہ ہمارا نفس کتنا موٹا ہو گیا ہے. سافٹ ہونا چاہیے. قرآن پڑھا تو آنسو نکل آئے, کچھ سنا, سافٹ ہونا چاہیے, طبیعت سافٹ ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز ہو, یہ صحابہ کی صفت تھی کہ وہ کوئی چیز ہوتی تھی تو آنکھیں بہہ پڑتی تھی, دل نرم ہو جاتے تھے. اتنا سافٹ ہونا چاہیے ہم کو. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان تو سر پہ ہے. ارادہ نہیں بنا تھا نا, تو ابھی ارادہ بنا لو, اپنی چیز ترتیب کر لو. اتنا قرآن ختم کرنا ہے, ایسی تراویح پڑھنی ہے, نماز اس شان سے پڑھنی ہے انشاءاللہ. صدقہ خیرات چلو اپنے پاس نہیں ہے تو اس طرح سے صدقہ کچھ کر دینا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو کچھ اس طرح سے کرنا. مطلب پورا سپنا جس طرح بناتے ہیں نا, جس طرح بیٹے کی شادی ہوتی ہے, بیٹی کی شادی آپ کرتے ہیں, گھر بناتے ہیں, کوئی پروجیکٹ آپ بناتے ہیں نا, تو پورا ایک دم نقشہ بناتے ہیں دماغ میں. ایسے ہی ایک نقشہ بنا لیجئے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. ہو سکتا ہے اس نقشے کے مطابق آپ کام نہ کر پائیں. ہو سکتا ہے آپ نے 5 بار قرآن ختم کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن 3 ہی بار ختم ہو, 2 ہی بار ختم ہو. ہو سکتا ہے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں نماز تو پڑھتے ہوں لیکن انشاءاللہ رمضان میں کیا کرنا ہے کہ اپنی تکبیر تحریمہ انشاءاللہ نہیں چھوٹنی. ایسا ارادہ آپ نے بنا لیا. اب ارادہ تو آپ نے بنایا, ہو سکتا ہے آپ کی 2 4 10 نماز میں تکبیر تحریمہ کیا 1 2 رکعت بھی چھوٹ جائے, ہو سکتا ہے. لیکن میرے بھائی اگر ارادہ آپ نے پکا بنا, انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی مل جائے گا. اس کا اجر بھی مل جائے گا انشاءاللہ, آپ کو اس کا اجر بھی مل جائے گا. اگر آپ نے 5 قرآن ختم کرنے کا ارادہ بنایا اور آپ نے بڑی کوشش کیا, 4 ہی ختم ہوا, یار اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے 1 مہینے کی عبادت 1000 مہینے کے برابر کر دیا, جس نے سنت کو فرض کے برابر کر دیا, جس نے فرض کو 70 گنا کر دیا, وہ ہمارے 5 بار قرآن ختم کرنے کے ارادے کو کیا 50 بار نہیں کر سکتا؟ انشاءاللہ ارادہ بنائیے میرے بھائی, ارادہ بنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو, آپ کو, سب کو توفیق عطا فرماوے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.